اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ، اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج جمعۃ المبارک 21 ربیع الثانی 25 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ ہم نے خود پی ٹی آئی کو ترمیم پر ووٹ سے روکا۔ عمران بھی آج نہیں تو کل رہا ہو جائیں گے۔ جے یو آئی ان کی اہلیہ اور بہنوں کے خلاف کیسز کے حق میں نہیں۔ نون لیگ بشرا بی بی رہا ڈیل ایسا ہوتا تو 9 ماہ جیل میں نہ رہتی۔ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی آئینی ترمیم میں ساتھ تھی۔ غفور حیدری لاہور میں قیام پر قیادت کے تحفظات۔ بشرا بی بی بنی گالہ کے بعد پشاور پہنچ گئی کسی تحریک کا ہی۔ بشرا جادوگرنی بنی گالہ کے بعد مشرقہ عورت بشرا جادوگرنی بنی گالہ کے بعد پشاور پہنچ گئی، کسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی۔ بیرسٹر گوہر عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات۔ مسودہ تحریک انصاف کو دیا تھا۔ غفور حیدری ہم نے آئینی ترمیم قبول نہیں کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جسٹس منصور کا راستہ روکنے کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ رانا ثنا آئی ایم ایف ماحولیاتی فنڈ سے $1 ارب مانگ لیے۔ پی آئی اے نجکاری آئندہ ماہ ہوگی۔ تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں، ان پر ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ملک میں 52 لاکھ سے زائد ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے۔ ٹیکس 20 میں 29% اضافہ کیا گیا۔ بجلی کے نقصانات قابو کریں گے۔ صنعتی شعبہ ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ حد کو پہنچ چکا۔ زرعی آمدن سے ٹیکس وصولی بہتر کریں گے۔ ریئل اسٹیٹ ٹائلز سیکٹر سے ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی۔ سرکاری کارپوریشنز میں ٹیکس چوری برداشت نہیں کر سکتے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ قاضی فائز کو بطور معتبر جج یاد رکھا جائے گا، جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ رانا ثنا امید ہے یہی آفریدی سیکورٹی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ فائز دور میں سپریم کورٹ تقسیم تھی۔ علی ظفر کیا سپریم کورٹ کے ججز میں گروپنگ ختم ہو جائے گی؟ جیو کے کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ اچھا، یہ جتنے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کے کتیا کے بچے ہوتے ہیں نا، کتیا کے بچے جنہوں نے باہر کتیا نے بچے دیے ہوتے ہیں، اور وہ کتیا کے بچے جب وہ ملنگ کو دیکھتے ہیں، کسی ملنگ کو گزرتے ہوئے، تو وہ اس پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کتیا کے بچوں کو اور کچھ آتا نہیں ہے، وہ کتیا کے بچے صرف بھونکنا سیکھتے ہیں۔ اور یہی حال جو ہے یہ عمرانڈوز کا ہے۔ یہ دبا کے مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ پر یہ بھی اسی کتیا کے بچے ہیں، ایسے ہی بھونکتے ہیں ان کے اوپر۔ اور قاضی فائز عیسیٰ بھی کوئی نوٹس نہیں لیا ان کا بھونکنے کا۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑے خاندان سے، ایک بڑے باپ کا بیٹا، اور پاکستان کی تحریک کے ہر اول دستے میں شامل قائد اعظم کا بھتیجا۔ مطلب ہے کہ اس میں کیا یہ جو لنگڑا نیازی ہے منافق نمبر 1 ہے، لنگڑا جو جیل میں جل رہا ہے، مطلب ہے کہ اس کے خاندان کا اور قاضی فائز کے عیسیٰ کے خاندان کا موازنہ کوئی کر سکتا ہے؟ اس کا باپ جو ہے چوری میں نکالا گیا، اور یہ جو ہے یہ زکوٰۃ خیرات کھانے والا اور توشہ خانہ کی گڑیاں بیچنے والا۔ مطلب ہے کہ اس کے اور اس کے خاندان کا کیا موازنہ ہے؟ پھر اس کے بعد حامد خان بدبودار یوتھیا، اس کے خاندان کا اور قاضی کے خاندان کا کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھونکنے والے مطلب ہے کہ سوائے ان کو بھونکنے کا کتیا نے مطلب ہے کہ وہ اپنی ماں کو ایسے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم بھونکیں گے اس کے اوپر اور ماں ہماری خوش ہو کے ہمیں دودھ پلا دے گی۔ تو وہ پھر کتیا کے بچے جو ہے نا وہ ملنگ کے اوپر بھونکتے ہیں، اور ملنگ کو کتیا نے بھی پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کاٹنا تو ہے نہیں یار، اور دوسرے بڑے بھی ہو جاتے ایسے دوڑیں گے پیچھے کہ ہم کاٹ لیں گے، لیکن وہ ملنگ ان کا نوٹس نہیں لیتا۔ وہ ملنگ اپنے کام پہ چلا جا رہا ہے۔ وہ کتیا کے بچے بھونک رہے ہیں اور پھر تھک ہار کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی کل تھک ہار کے ان بھونکنے والوں نے بھی کل تھک ہار کے خاموش ہو جانا ہے۔
مطلب ہے کہ کچھ ان کے یوٹیوبر ہیں، کچھ ان کے مطلب ہے کہ یہ جو صحافی ہیں کچھ وہ بیٹھے ہیں اس میں تجزیہ کار جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مطلب ہے کہ ان کا کیا موازنہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خاندان کے ساتھ؟ کسی ایک کا بھی بتا دو۔ قاضی فائز عیسیٰ بڑے باپ کا بڑا بیٹا، پاکستان کے انہوں نے وہ ہر اول قائد اعظم کے دستے میں شامل قائد اعظم کے ساتھی، مطلب ہے کہ جنہوں نے پاکستان لے کر دیا، ان کا اور ان کا کیا موازنہ ہے؟ مطلب ہے کہ یہ بھونکنے والے کتے ہیں، آوارہ کتے بھونکتے رہیں گے، یہ ان کو بھونکنے دو، ان کا کوئی نوٹس نہ لے، خود ہی چوں چوں کر کے چپ کر جائیں گے ایک دن۔ وہ دن دور بھی نہیں ہے، جلدی دن آ گیا، وہ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ میں ہم مطلب ہے کہ اب گروپنگ کریں گے، یہ جسٹس یہی ہے جو ہے ان کو واڑ کے رکھ دے گا اس جگہ جس جگہ یہ کریں گے۔ وہ منصور ہو یاد نہ کریدا، وہ منیب ہو، یا یہ 8 کا ٹولہ ہو یا 6 کا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹولہ ہو جو ابھی وہ ہو، اپنا وہ من اللہ ہو جو پی ٹی آئی کے پیسے پر امریکہ کے سیر سپاٹے پہ گیا اور ٹکٹ لے کر جہاں وہاں جا کے امریکنز کو قانون بار نے بلایا ہے۔ امریکن بار اس کو کیا جانتی ہے وہاں؟ تو مطلب ہے کہ اس کو کون جانتا ہے وہاں پہ؟ تو وہ ایک یوتھیوں نے بلایا کہ آ جا بھائی، اس کو خرچہ مرچہ دیا، جو اس کا حساب بنتا تھا وہ نکال کے جو اس نے ان کے حق میں فیصلے دیے تھے وہ پیسے لیے اس نے، اور سیر سپٹا کیا اور مہنگی شرابیں پی اور عیاشی ماری اور آ گیا واپس۔ اسی طرح 8 جج یورپ اور امریکہ کے دورے پہ اپنے بال بچوں کو لے کے گئے، وہ حلال کرنے کے چکر میں ہیں کہ بھائی ہمارا یہ دورہ کسی طرح سے حلال ہو جائے۔ یہ حلال نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ تمہارے گلے کی ہڈی بنے گا اور ایک دن تم رسوا ہو گئے۔ یہ امریکن پیسہ ہے جو تمہیں عمران نے جو تمہیں اس مطلب ہے کہ لنگڑے نے دیا، جو بڑے خاندان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، لعنت اللہ علیک۔ قاضی حسین احمد، قاضی فائز عیسیٰ با ہمت اور آئین اور قانون پر چلنے والا مضبوط حساب کا مالک، مطلب ہے کہ جج جس نے پاکستان، مطلب ہے کہ جس نے ان انتشاریوں کو، ان مرانڈو ججوں کو، ان راشی اور مرشی ججوں کو، مطلب ہے کہ ان کو لگام ڈالے رکھی اور ان کو آگے نہیں، ان کی ایک نہیں چلنے دی، اور ان کے جتنے ری رائٹ قانون انہوں نے جو فیصلے کیے وہ ان کے منہ کے اوپر مارے۔ یہی ایک انصاف پسند اور قانون پسند جج کا مطلب ہے کہ اس کا اصول ہو سکتا ہے، اس کا وتیرہ ہو سکتا ہے، اس کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اور قاضی حسین احمد، قاضی فائز عیسیٰ شوری، قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ آ جاتے ہیں زبان کے۔ قاضی فائز عیسیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے، اللہ رب العزت ان کو زندگی صحت تندرستی والی دے۔ یہ جو ہیں ہمارے قاضی صاحب، ان کا ڈنکا انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ کی تاریخ میں ہمیشہ بجتا رہے گا۔ اور یہ بھونکنے والے جو مطلب ہے کہ کتیا کے بچے جو بھونکتے ہیں، جو ملنگ کے اوپر بھونکتے ہیں، بیاؤں بیاؤں کر کے بھونکتے ہیں، بس کاٹتے نہیں ہیں، یہ بھونکتے ہی رہیں گے، کاٹتے ہی رہیں گے۔ قاضی صاحب نے ان کا کوئی نوٹس نہیں دیا، آئندہ بھی نوٹس ان کا نہیں لے گا۔ ان کو بھونکنے دو، ان کتوں کو، ان کو بھونکنے دو، آوارہ کتوں کو، یہ ہر ایک کے اوپر بھونکتے ہیں۔ یہ کون سا پہلے اس کے اوپر بھونک رہے ہیں، قاضی فائز صاحب بھونک رہے ہیں۔ اور یہ جو بدبودار یوتھیا حامد خان، مطلب ہے کہ وہ کیا، وہ بھی بھونکنے والا کتا ہی ہے، وہ بھی انہی بچوں میں پلا بڑا ہے، کتیا کے بچوں میں بڑا پلا ہے، وہ بھی بھونکتا ہے۔ اس کے پاس کیا ہے اور بھونکنے کے علاوہ؟ بھونکتے رہو قاضی پر، جس نے بھونکنا دبا دبا کے بھونکو، تمہارا کوئی نوٹس نہیں لے رہا۔ قاضی صاحب تو جب چیف جسٹس تھے اس وقت بھی انہوں نے تمہارا نوٹس نہیں لیا، انہوں نے بھونکنے دو۔ قاضی تو اتنے دل و گردے والا اور اتنا مطلب ہے کہ برداشت ہے ان کے اندر، تو وہ تو اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ان کو کیا مطلب ہے کہ ایسے کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو چھینٹیں اپنے اوپر ہی آئیں گی۔ انہوں نے کہا دفعہ کرو، بھونکنے دو، دنیا دیکھ رہی ہے، عوام جانتی ہے کہ یہ بھونکنے والے کون ہیں۔ عوام سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی احسان مند ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ عوام ان کے فیصلوں کو دلیر فیصلے مانتی ہے کہ انہوں نے قانون اور آئین کی حکمرانی کی اس ملک میں، انہوں نے کوئی قانون اور آئین ری رائٹ نہیں کیا۔ انہوں نے ری رائٹ کرنے والوں کو، اس کو اپنا منیب کو اور شاہ کو، ان کو ننگا کیا، قاضی نے ننگا کیا ساری دنیا کے سامنے، ان کو ننگا کیا، ان کی یہ عزت ہے۔
کل ہی بتا دیا تھا بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، بشرا یا پھر بشرا بی بی لکھا، وہ مشرقہ عورت، مشرقہ جادوگرنی رہا ہو جائیں گی۔ فیصل واڈا، یہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں خاندان ہے، فیصل واڈا جو مرضی کر لے، ان کی رسوائی، انہوں نے ان رسوائی اللہ رب العزت نے ان کے منہ کے اوپر مل دیا ہے۔ یہ رسوائی ہوں گے، یہ رسوا ہو کے ہی موت ان کو آئے گی، ان کو ایسی موت آئے گی، ایسی بری موت آئے گی کہ دنیا توبہ توبہ کرے گی۔ یہ اس کو مشرقہ عورت کو اور مشرق کو، وہ لنگڑے کو، منکر ختم نبوت کو، ان کو ایسی عبرتناک موت اللہ دے گا ان کو انشاءاللہ۔ جیسے بتایا تھا لنگڑا نیازی آج اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے، ہوا میں تیر نہیں چلاتا۔ جسٹس منصور علی شاہ بھی سینئر ترین ججز ہیں، اٹارنی جنرل سینئر ترین جج ہیں، لیکن بدبودار جج ہے، بدبودار، رشوت خور، راشی، امریکہ اور یورپ کی سیر کرنے والا امرانڈوز کے اسرائیلیوں کے پیسے پر وہ اپنے بال بچوں کو بھی لے کے گیا، سیر سپاٹے پہ گیا، مہینہ رہ کے آیا، بھی حلال کرنا چاہتا ہے وہ سیر سپاٹا انشاءاللہ تعالی۔ جسٹس یحییٰ بھی حلال نہیں کرنے دے گا، جیسے قاضی نے حلال نہیں کرنے دیا نا ان کو یہ پیسہ، ایسے جسٹس یحییٰ بھی نہیں کرنے دے گا انشاءاللہ۔ اور ویسا مطلب ہے کہ انشاءاللہ تعالی جسٹس یحییٰ جو چیف جسٹس ہیں اس وقت، وہ یہ ایسا زبردست ایسے ہی چلائیں گے اس کو سپریم عدلیہ کو، جیسے قاضی صاحب نے، یہ اس کا تسلسل ہوگا۔ یہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ بھی مطلب ہے کہ افریدی ہیں، دلیر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور زبردست مطلب ہے کہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، یہ بھی بڑے دلیر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کا پرتو شامل ہوں گے۔ جیسا جسٹس منصور علی شاہ اب بھی سینئر ترین جج ہیں، ہوں پہ جج سینئر ترین۔ آئین میں 87ویں ترمیم لانے کا فیصلہ معرض التوا میں ڈال دیا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں توسیع نہیں کی جائے گی، دسمبر میں زائد المیعاد ہو جائے گا۔ فوجداری مقدمات کا فیصلہ لازماً 1 سال میں ہوگا، 91 دفعات میں ترامیم تیار کر لی گئیں۔ تحریک انصاف کا جسٹس یحییٰ پر احتجاج سیاسی بیوقوفی ہوگی، تجزیہ کار۔ سیاسی بیوقوفی نہیں، یہ آوارہ کتے ہیں بھائی، انہوں نے بھونکنا ہی بھونکنا ہے، ان کو سکھایا ہی ایک ہے، جیسے وہ کتیا اپنے بچوں کو بھونکنا سکھاتی ہے نا، وہ کتیا صرف بھونکنا سکھاتی ہے اور اس کے پاس کچھ وہ کاٹنا نہیں سکھاتی۔ مطلب ہے کہ وہ کہتی ہے دور دور سے بھونکو بس، یہ بھی دور دور سے بھونکتے ہیں، اور ان کے پاس ہے کیا، ان کی طاقت کیا ہے، ان کا مطلب ہے کہ ان کی نسل کیا ہے، بد نسلیں ہیں یہ، جو ہیں اپنی ماؤں بہنوں کو اس میں دھرنے میں اور زمان پارک کے زنا خانے میں لے کر جا کے اس کی رونقیں بحال کرنے والے، نچانے والے، ناچے ماں باپ کے ناچے بیٹے جو ہیں، یہ بھونکنا ہی ان کو آتا ہے۔ اور ان کو کیا آتا ہے، یہ بھونکیں گے بس، یا الزام تراشی کریں گے یا بھونکیں گے۔ دیکھ لو آپ، وہ آتے ہیں اس پہ تجزیہ کرنے، وہ ایک جو ہے وہ شاہین، کیا نام ہے اس کا وکیل کا، وہ سوائے ان کے پاس مطلب ہے کہ ان کے پاس سوائے بھونکنے کے کوئی دلیل نہیں ہوتی، بھونکتے ہیں، اللہ جانتا ہے کوئی ایک دلیل نہیں ہوتی، کسی کو بغیرت کہیں گے، کسی کو کچھ کہیں گے، حالانکہ یہ خود ہی سب کچھ بغیرت بھی ہیں اور یہ کنجر بھی ہیں، یہ سب کچھ خود ہی ہیں۔ اور یہ سارے پی ٹی آئی والے، سارے عمرانڈو جو ہیں، یہ کیا ہیں، ان کی تربیت کیا ہے، ان کی تربیت ہوئی اس پہ دھرنے پہ تربیت ہوئی ان کی، اور باقیوں کی تربیت ہوئی آگے زمان پارک کے زنا خانے میں، یہ ان کی اوقات ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کو آتا کیا، بھونکتے ہیں، یا جا کے وہ لنگڑے نیازی کی قوم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی گالیاں سنتے ہیں اور پھر بھی بد مزہ نہیں ہوتے۔ مطلب ہے کہ یہ ان کی غیرت ہے، وہ لنگڑا ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے اور یہ چپ کر کے سن کے آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایم این اے بننا ہے، ایم پی اے بننا ہے۔ یہ انسان کے بچے ہیں، ان کی میں ہے ہی نہیں، ان کے اندر غیرت ہے ہی نہیں، تو یہ کیا کریں گے یار، یہ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے، اس پاس جاتے ہیں، وہ گالیاں دیتا ہے ان کو، وہ ماں بہن کی گالیاں ننگیاں دیتا ہے، اور یہ ننگی گالیاں برداشت کر کے آ جاتے ہیں۔ کیوں نہ کریں برداشت، ایم این اے نہیں بننا، بیٹھنا نہیں ہے اسمبلی میں جا کے، یہ وہ ہے۔ یہ جسٹس یحییٰ کا کردار صاف ستھرا رہا، ان کی مخالفت کیوں کریں، شوکت یوسف زئی۔ پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہیں کرنی تھی تو حکومت سے آئینی ترمیم پر بات کیوں کی، سابق صوبائی وزیر۔ ناموس رسالت قانون کے خلاف سازش ناکام بنا دیں گے، چناب نگر سالانہ ختم نبوت کانفرنس۔ علماء حیا باختہ
فتووں کے خلاف کردار ادا کریں۔ فلسطینی لبنان پر صہیونی ریاست کے حملوں پر اسلامی ممالک سربراہان کی خاموشی لمحہ فکریہ۔ مفتی محمد حسن، ابتسام الہی ظہیر، عبد المجید مجیب قریشی، عزیز الرحمان، زاہد قاسمی، اللہ وسایہ، امجد خان اور دیگر علماء کا خطاب آج بھی جاری رہے گا۔ عمران کی رہائی کے لیے بائیڈن کو خط، سفارتی آداب کے منافی پاکستان۔ ہاں جی، ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی غلام ہیں۔ اور غلاموں جا کے پیری پہ گیا اس کے بائیڈن کے، پھر دوبارہ لنگڑا کہ مجھے نکالو باہر۔ لنگڑے وہ امریکہ چھوڑ، جو مرضی آ جائے، تو اندر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ امریکہ کا باپ بھی تجھے باہر نہیں نکال سکتا۔ اندر ہی جلے گا، اندر ہی سڑے گا، اندر ہی مرے گا، رسوا ہو کے مرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوڑ کی موت تجھے ملے گی، کوڑ کی۔ اور موت بھی تیری اتنی آسان نہیں نکلے گی۔ اور تو منکر ختم نبوت ہے، اور تو مشرک ہے، مشرک عورت کے ساتھ تو نے شادی کی، اور تو بھی مشرک ہے۔ اب مشرک ہی ہے، تو شروع سے ہی مشرک ہے۔ مشرکہ کے ساتھ شادی کی اور مشرک۔ اللہ کہتا ہے مشرکوں، زانیوں کی، زانی عورتوں کو زانی مرد، اور منافقوں کو منافق مرد، اور مشرکوں کو مشرک مرد۔ یہی ہے تمہارا، اللہ نے بیان کر دیا قرآن حکیم میں۔ عمران سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ 60 ارکان کانگریس کا بائیڈن کو خط، ان کے باپ کا ملک ہے نا یہ، وہ ان کا باپ ہے۔ فلسطینیوں کے بارے میں تو ان 60 ارکان کو خیال نہیں آیا کہ وہاں جو اسرائیل بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، یہ 60 ارکان وہاں کہاں چھپے ہوئے تھے؟ یہ اس مطلب ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ کے پیچھے دوڑ آئے ہیں، اس منکر ختم نبوت کی سفارش کے لیے آگے ہیں، ایسے تو نہیں نہ آئے۔ آخر اسرائیل نے پیچھے ان کو مطلب ہے کہ 60 جو ارکان کانگریس ہیں، ان کو پیسے دیے ہوں گے، کوئی ڈنڈا دیا ہوگا، کوئی ان کو ہڈی ڈالی ہوگی امریکنز کو، تو تب بھی انہوں نے لکھا نا ہڈی کے بغیر تو وہ بھی نہیں چلتے۔ امریکنز بھی ہڈی کھاتے ہیں، چوستے ہیں پہلے، پھر بعد میں دیتے ہیں۔ اور وہ اسرائیل نے پیسہ چلایا وہاں پر، اور انہوں نے اس کی حمایت میں 60 ارکان جو پہلے لکھا تھا اس کا کیا بنا؟ جو پہلے تم لوگوں نے لکھا تھا امریکیوں، وہ کیا پاکستان نے؟ شیخو پورہ سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح۔ انتظامیہ، پولیس عوام کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز زندہ باد کام کر رہی ہیں، رات دن پاکستان کے لیے نئے پروجیکٹ لا رہی ہیں۔ جنرل عاصم انتخاب پسندوں کے خلاف توانا آواز بن گئے۔ امریکی فوجی جریدے کا اعتراف۔ ہاں جی، یہ امریکی جریدے نے کر لیا جنرل عاصم کو باپ مان لیا انہوں نے، امریکنز نے۔ اور یہ جو ہے دوسرے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اسرائیل کی سفارش کے اوپر کہ 60 ارکان خط لکھ دیں اور اس کو آزاد کر دو، بھیج دو امریکہ۔ پاکستان غلام ہے نا تمہارا، وہ غلام تو تمہارا اندر ہے، وہ اندر ہی رہے گا، وہ جتنے مرضی خط لکھتا رہے، جس کو مرضی بلا لے بھائی، تو نے اندر ہی رہنا لنگڑے، تو باہر نہیں آئے گا۔ نجکاری پروکیورمنٹ میں شفافیت، وزیر اعظم کا بولی براہ راست دکھانے کا حکم۔ باجوہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 2 خودکش بمباروں سمیت 9 خوارج ہلاک۔ نجکاری پروکیورمنٹ میں شفافیت، وزیر اعظم کا بولی براہ راست دکھانے کا حکم۔ ملک کے اندر خریدار اور آؤٹ سورسنگ سے متعلق تمام نمایاں بولیوں کو بھی میڈیا پر براہ راست دکھایا جائے۔ میاں والی مبینہ پولیس مقابلے میں 10 خوارج ہلاک۔ الحمدللہ۔ دہشت گرد بڑے پیمانے پر تخریب کاری کی منصوبہ بندی بنا چکے تھے۔ ترجمان پنجاب پولیس۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کی سیل اور ایڈورٹائزمنٹ NOC بحال۔ عدالتی تاریخ میں سینیارٹی کے اصولوں کو نظر انداز کرنے کی تاریخ۔ FBR نے کسٹمز انٹیلیجنس کو سٹنگ آپریشن سے روک دیا۔ سردار اختر مینگل سمیت BNP رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ، ان پر بننا چاہیے، بس ایک دن کے لیے مزید برداشت کر لیں۔ چیف جسٹس سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل KP سے مکالمہ۔ ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ شاہ فیصل الیاس، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ وکیل کی نیک خواہشات پر جسٹس فائز عیسیٰ کا جواب۔ اعلیٰ افسروں کو بچانے کے لیے جھوٹا بیان دینا فیشن بن گیا۔ 26ویں ترمیم میں ماحول کو شامل کرنا قابل تعریف اقدام، کیس میں ریمارکس۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔